اب ہم گفتگو کریں گے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے، اس لیے کہ ہم نے شروع کے 2 قسطیں تعارف اور پس منظر کے حوالے سے پیش کی، 7 قسطیں ہم نے مختلف سیکٹرز اور ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے پیش کی، اور آخر میں ہم آپ کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے، اور آخری 3 سلائیڈ میں چند سوالات ہیں جو چھپتے ہوئے تو ہیں لیکن ہماری بقا کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جیسے بخار یا کسی بیماری کی صورت میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ لہذا اگر وہ سوالات چھپتے ہوئے ہوں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہیں۔ آپ اپنے ادارے کی مالیاتی پالیسی بنائیں کہ آپ کا بورڈ آف گورنر کیسے ہوگا، آپ کی شورا کیا ہوگی، آپ کی مالیاتی پالیسی کیا ہوں گی، آمدنی، اخراجات، تعلیم، اس تمام حوالوں سے ایک مینول بنانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کسی فرد کو اپوائنٹ کریں جاب کے لیے تو پھر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے فنڈز کی نگرانی کرے گا، تو تحقیق بھی کر لیں اور معتبر حضرات سے معلومات بھی حاصل کر لیں۔ چیکس پر دستخط کرنے والا وہ شخص نہیں ہونا چاہیے جو اخراجات کی اجازت یا اپروول دیتا ہو، یعنی 2 الگ الگ ہونے چاہیے۔ چیک سائننگ لیمٹس بھی ہونی چاہیے کہ اس رقم سے اس رقم تک تو انفرادی طور سے دستخط ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر اس حد تک یہ 2 افراد سائن کریں گے، اور پھر اس کے بعد سے اس کے بعد جو ہے یہ 2 افراد جو ہیں وہ سائن کریں گے، جن کو لیمٹ چارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چیکس تو پری نمبرڈ ہوتے ہیں، رسیدیں بھی عموماً پری نمبرڈ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ادائیگی کے واؤچرز کو بھی نمبرنگ دے دیں گے اور سیریل نمبر کے ساتھ رکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا کنٹرول ہے جو اداروں میں قائم ہوتا ہے، اور پھر آپ ہر ہفتے اپنے واؤچرز کا حساب کتاب رکھیں اور ادائیگیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ کسی ایسے شخص سے منظور کیا جانا چاہیے جو چیک پر دستخط کرنے یا جمع کرنے کا مجاز نہ ہو، تاکہ اسے انڈیپینڈنٹلی اور آزادی کے ساتھ دیکھا جا سکے۔ ترتیب اور تسلسل سے باہر اگر چیکس ہیں تو اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ لکھے گئے ہر چیک میں تحریری دستاویزات، چیک کی درخواست، رسید، انوائس ہونی چاہیے۔ البتہ پیرول کا جو چیک بنیں گے اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انوائسز اور چیک کی درخواستیں آئیں تو تاریخ اور چیک نمبر کے ساتھ ادا شدگی کا نشان یعنی پیڈ کی سٹیمپ جو ہے وہ لگانا ضروری ہے، اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ فائل کیا جانا ضروری ہے۔ فائل فوری طور سے ہو جانا چاہیے اور اس کے اندر ترتیب کا خیال ہو۔ خالی چیک پر پہلے سے کبھی دستخط نہ کریں۔ اگر ادارے میں آن لائن خریداری کا سلسلہ ہے تو ایک ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ پالیسی نافذ کریں جس کے لیے خریداریوں کی پیشگی منظوری درکار ہوتی ہے۔ ہر فنکشن میں یا ہر اجتماع میں جب آپ کیش کاؤنٹر گھماتے ہیں تو مختلف افراد کی ڈیوٹیز لگائیں تاکہ وہ کیش کاؤنٹر کے ساتھ ساتھ لوگوں سے پیسے جمع کرتے رہیں، اور اگر ڈبوں میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں تو اس کے سلسلے میں بھی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ جب پیسے جمع ہو جائیں تو پھر آپ کسی محفوظ جگہ پر جہاں کیمرے لگے ہوئے ہوں یا کوئی نگران افراد موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ڈبے کے تالے کھولیں، کاؤنٹنگ کریں، لکھیں ڈینومینیشن کے ساتھ کہ 1000 روپے کی اتنی نوٹیں ہیں، 500 روپے کی اتنی ہیں، 100 روپے کی اتنی ہیں، 50 کی اتنی ہیں، 20 کی اتنی ہیں، 10 کی اتنی ہیں، اور وہ کرنے کے بعد ان کا ٹوٹل کر لیں، اور پھر گننے والے افراد بھی اور دیکھنے والے افراد بھی دستخط کریں، اور پھر وہ رقم جو ہے فوری طور سے بینک میں جمع ہو جانی چاہیے، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں کہ وہ رقم
فوری طور سے جمع ہو گئی ہے۔ چیک پر جو بھی آپ کے پاس جمع ہو وہ صرف ڈپازٹ کے لیے کی اسٹیمپ لگا دینی چاہیے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے، اور آپ کی جتنی بھی رقومات ہیں وہ آپ فوری طور سے جمع کریں۔ اگر بینک بند ہو گئے ہیں تو پھر ایک محفوظ سیف میں رکھ کر اس کو اگلے دن جمع کرانے کی کوشش کریں۔ اب ہم اپنے اداروں کی بقا کے حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ سے بھی پوچھ سکیں اور اپنے افراد سے بھی پوچھ سکیں کہ کیا صورتحال ہے۔ کیا ادارے کے سربراہ کو مالیاتی امور کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا خیال ہے کہ کسی ماہر فرد کے ساتھ چند گھنٹے بیٹھ کر یہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کیا مالیات سے متعلقہ افراد کے ساتھ ادارے میں باقاعدگی سے کوئی نشست ہوتی ہے؟ یعنی ہفتہ وار، ورنہ کم از کم ماہانہ نشست تو ہو، کہ ماہانہ نشست بھی ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ہو تاکہ ہم پچھلے مہینے کی کارکردگی دیکھ سکیں۔ کیا ذیلی اور دیگر منصوبوں کے حسابات الگ الگ رکھے جاتے ہیں؟ اور چونکہ ہمارے ہاں اکثر فنڈنگ جو ہے اسپیسیفک فنڈنگ ہوتی ہے اور لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کو ہر شعبے اور ہر منصوبے کا حساب الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ کیا ادارے کا بجٹ بنایا جاتا ہے؟ کیا سالانہ اخراجات کا تخمینہ لگا کر آمدنی کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ بجٹ جو ہے وہ ایک احتیاطی تدبیر ہے اور اس احتیاطی تدبیر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ بند ڈبوں میں جو کلیکشن ہوتا ہے وہ نگراں افراد کی موجودگی میں چیک ہو کر دستخط کے بعد فوری طور پر جمع ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کی رپورٹ جو ہے آپ کے نوٹس بورڈ پر یا آپ کی ویب سائٹ کی ڈیش بورڈ پہ لگ جانی چاہیے۔ اسی انداز سے بیرون ملک میں جو فنڈز جمع کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بیرونی کرنسی میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ انفرادی طور سے فرد اپنے ساتھ لاتا ہے، تو اگر بیرون ملک میں بھی اگر کوئی فنڈ جمع ہو تو اس وقت جمع کرنے کے بعد اس کی لسٹ بن جانی چاہیے، کاؤنٹنگ ہو جانی چاہیے، اور فنڈ جمع کرنے والے افراد اور دیگر افراد کم از کم 2 افراد کی موجودگی میں دستخط ہو جانے چاہیے کہ اتنا فنڈ جمع ہوا ہے۔ یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ کیا بینک اسٹیٹمنٹس کو چیک کیا جاتا ہے؟ ان کی ریکنسلیشن بنائی جاتی ہے؟ اس میں سے جو ہے ان یوزول آئٹم کو دیکھا جاتا ہے؟ کیا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ اور بیلنس ایز پر بینک بک جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے؟ اور اگر اس کے اندر گیپس ہیں تو اس کا انالیسس کیا ہے؟ جن افراد نے آن لائن رقم جمع کروائی ہے کیا انہیں کنفرمیشن بھیجی جاتی ہے؟ یہ آج کے دور کی ایک اور ضرورت ہے کہ اختیار اور اجازت کا سسٹم موجود ہے، یعنی اتھارٹی اور اپروول، کس کی کیا اتھارٹی ہے، اور اگر اتھارٹی کے مطابق اپروول لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتھارٹی سے ہٹ کر اپروول لیا گیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا انتظامی اور مالیاتی معاملات میں ڈیوٹیز کی تقسیم کی گئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان معاملات میں کتنے افراد آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے باعث اقربا پروری کا شک کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے اداروں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہم عہدے دیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے شبہات پیدا ہوتے ہیں جس میں ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ادارے میں ایسا سسٹم موجود ہے جس میں کسی بھی وقت واجب الادا، واجب الوصول رقوم کی صحیح صورتحال بتائی جا سکے؟ کیا ادارے میں موجود اسٹاف، اساتذہ، طلباء، فرنیچر اور دیگر اثاثات کا آئٹمائز ریکارڈ موجود ہے کہ کسی بھی وقت ہم دیکھنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ میسر ہو جائیں؟ کیا مالی صورتحال میں آنے والی امداد کا صحیح ریکارڈ اور آمد و استعمال کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ بعض اداروں کے اندر ڈونیشن ان کائنڈ دیے جاتے ہیں
اور اس کی ریکارڈنگ کی پالیسی بھی ہونی چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کیا ماہانہ رپورٹ بنائی جاتی ہے اور کیا یہ رپورٹ معاونین کو پیش کی جاتی ہے؟ ایک چھپتا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا مالیاتی معاملات کی نگرانی آپ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں کر رہا؟ کیا ادارے میں دھوکہ دہی کی کبھی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ کیا دھوکہ دینے والے یا کھوٹ بلٹ کرنے والے کو کوئی سزا دی گئی یا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی راستہ نکال لیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ادارے کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور آپ کو خود کو اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کرنا چاہیے؟ رفاہی اور سماجی اداروں کے جائزہ کارکردگی کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے لیے میں محترم راشد نسیم صاحب، مسعود اعجازی صاحب اور عبدالسلام سلامی صاحب کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے شیخ ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس موضوع پر ویڈیو بنا کر ہمارے این جی اوز اور دینی مدارس کے لیے کوئی فائدہ مند چیز بنائی جائے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. ہم نے فیس بک اور ٹیلی گرام پر گروپ بنا دیے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یوٹیوب پر اس موضوع پر ہماری دیگر پریزنٹیشنز کا جائزہ لیں اور واچ کریں اور اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے مدارس کے اندر، اپنی اپنی این جی اوز میں اور بورڈ کے افراد کو ترغیب دیں کہ اس موضوع پر یہ ویڈیو دیکھیں اور گروپ ڈسکشن کریں تاکہ ہمارے ادارے مستحکم ہو سکیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ملک میں امانتوں کے حوالے سے جو بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے حساب کتاب کی اور اس کی امانت کی ہم بہتر طریقے سے کارکردگی دکھائیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں. حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے.